درود پڑھیے آل محمد کے ساتھ۔ تھکے ہوئے آپ ہوں گے لیکن عبادت بہت بڑی ہے، مل کے با آواز بلند صلوات پڑھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو حور بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ، اس بارگاہ عالیہ میں، اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بھائی ذوالفقار صاحب کا یہ انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل فرماتا۔ وعدہ وفا ہو گیا، حاضری ہو گئی۔ مولا دیر تک سلامت رکھے ملک ریاض صاحب کو، بھائی ذوالفقار کو۔ میرے خیال میں جب سے انہوں نے تاریخ لکھوائی کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جب انہوں نے مجھے یاد دہانی نہ کروائی۔ تو میں حاضر ہو گیا۔ میرے بعد پڑھنے والی ہستیاں بہت بڑی، مجھ سے پہلے پڑھنے والے ذاکر بہت بڑے۔ حاضری ہے، نام لکھوانا ہے۔ اگر آپ بیدار ہوں گے تو پہلے 2-4 جملوں میں اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے کتنی دیر پڑھنا ہے، آپ کتنی دیر سننے کے لیے آمادہ ہیں۔ نہ کبھی بوجھ بنا ہوں، نہ کبھی ذاکری میں لڑائی جھگڑا کیا، نہ کبھی کوئی حسد کر کے مجلس پڑھی۔ میں بڑا سلیقے سے، تہذیب سے نوکری دینے والا آل محمد کا بہت چھوٹا سا نوکر ہوں۔ ہاں کوئی لفظ اچھا لگے اور اس پر بھی آپ خاموش رہیں، تھوڑی دل کو تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ یا تو میں نے صحیح معیار پہ پڑھا نہیں، یا جو حق تھا میں اس حق کو ادا نہیں کر پایا، یا پھر آپ کا دھیان کہیں اور تھا۔ پہلا جملہ میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ میں نے 4 دن پہلے فقرہ کہا اور ممبر پہ ہی مولا نے عطا کیا۔ میرا اپنا عقیدہ ہے، جس کا دل چاہے ساتھ دے۔ جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کے اب تک تقریباً لاکھوں سال تو ہو گئے ہیں، اربوں انسان دنیا میں آ چکے۔ آدم سے لے کے اب تک ایک وقت صرف ایسا آیا جب 6 گھنٹے اللہ نے صرف حسین کو دیکھا۔ والی مشکل کشائی کرنا مولا۔ حسنان شاہ جی میں نے چھوٹا جملہ کبھی نہیں پڑھا۔ مہدی شاہ جی بسم اللہ، میں نو بسم اللہ۔ مولا امام حسین کی قسم، یہ میرا عقیدہ ہے، کوئی ساتھ دے اس کی مرضی، کوئی نہ دے اس کی مرضی۔ کائنات کے 6 گھنٹے ایسے ہیں جب توحید کو شبیر نے، میں بسم اللہ کرا اس انداز سے متوجہ کیا کہ کائنات چھوڑ کے 6 گھنٹے اللہ کی توجہ صرف حسین پہ رہی۔ ہو گئی مجلس، مولا کی قسم نوکری مل، میں حصہ مل گیا۔ قاضی صاحب تشریف فرما ہیں، بہت بڑا نام ہے، کسی تعارف کی محتاج ہستیاں نہیں ہیں۔ میرا بیٹا ہے، بھائی ہے، میسم ربانی، بہت اعلیٰ پڑھنے والا نوجوان ذاکر ہے۔ مولا اس کے بخت اقبال میں اضافہ فرمائے۔ عزادار باپ کی اولاد ہے، مولا اس کو اور زیادہ بخت۔
تو قاضی صاحب سے دعا لینا چاہتا ہوں، 2-4 فکرے پڑھ پڑھیں گے جی، آج کافی لوگ پڑھنے والے موجود نے. تو جس انداز سے آپ نے پہلا فکرہ سنا نا جی، دل میرا راضی ہو گیا. جو توحید کو 6 گھنٹے متوجہ رکھے اسے کائنات میں حسین ابن علی کہتے. دنیا نے سوچا نہیں، سمجھا نہیں، ضد بنا لی. مجلس میں کوئی یہاں سے آیا، کوئی وہاں سے آیا، کوئی دور سے آیا، کوئی قریب سے آیا. ملنگ میری گواہی دینا، آپ کافی عرصے سے مجالس سننے والے لوگوں میں سے شمار ہوتے ہیں. حسنان شاہ جی آپ بانیان میں سے ہیں، میری گواہی دیجئے گا بھائی جان. کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی بریلوی ہے، جو بھی ذکر میں آیا ہے وہ قابل احترام ہے. کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا. تلاشی والا بندہ آپ کو ملے گا، لیکن ہم نے کبھی ممبر سے باہر کوئی بندہ ایسا کھڑا نہیں کیا جو یہ پوچھے کہ تو جو مجلس میں آ رہا ہے تو نماز کیسے پڑھتا ہے. چپ رہے وہ بندہ یار، نہ بولے. جس کا دل نہیں ہے وہ چپ رہے، وہ کسی اور ذاکر کو داد دے. میں ذکر کرنے لگا ہوں، میں دل سے پڑھتا ہوں. جس کا دل بولے وہ بندہ بولے. بات حق کروں، لڑائی جھگڑے والی باتیں مجھے نہیں آتی، وہ کسی اور سے سن لیجئے گا، مجھے نہیں آتی. میں تہذیب ممبر کے اصولوں کو جانتا ہوں، اسی حساب سے گفتگو کروں. یہاں سے نہ گالی دینی چاہیے، نہ جھگڑا کرنا چاہیے، نہ لڑنا چاہیے. یہاں کوئی بچہ بیٹھا ہو اس سے چھوٹے لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ مہمان ہوتا ہے امام حسین کا. فکرہ عرض کرنے لگا ہوں. فکرہ، یہ فکرہ سمجھ میں آ گیا، اگلے سال تک آپ مجھے دعائیں دیں گے. کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا. کہیں پر کوئی ایسا بیریئر نہیں تھا جہاں پر کوئی بندہ کھڑا ہو جو پوچھے تو جو آ رہا ہے مجلس حسین میں نماز کیسے پڑھتا ہے. چپ کر گئے ہو. اور روزہ کس وقت کھولتا ہے، کس مذہب سے ہے. اس کا مطلب 14 صدیوں سے یہ تو گواہی آپ کو مل رہی ہے کہ حسین سب کا ہے. نہ بولنا، دل نہ بولے. حسین سب کا ہے. قاضی صاحب فکرہ سنیے گا، یہ سب سے پہلے اس نوکر نے کہا ہے حسین سب کا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ شیعہ صرف حسین کے ہیں. باپ خیالہ والو، مولا تمہیں آباد رکھے. میں دعا کر رہا ہوں مولا تمہیں آباد و شاد رکھے. آپ جیئیں، آپ آباد رہیں. مولا آپ کو دیر تک آباد و شاد رکھے. بسم اللہ کریں، بسم اللہ. میں نو کرا بسم اللہ. توڑے ورگے ملنگ جیندے رہے. امام سن بخت لابی. حسین سب کا ہے، یہ طے شدہ بات. حسین سب کا ہے. اس لیے پوری دنیا میں اس وقت 2 آوازیں سب سے زیادہ ہیں، یا آذان کی آواز یا پھر یا حسین کی آواز. میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا ممبر اگر کسی نے بے نیازی سے کام لیا. یا آذان زیادہ گونجتی ہے یا پھر یا حسین کی آواز. یہ 2 آوازیں دنیا میں سب سے زیادہ. بسم اللہ کریں. تیری زندگی کوئی علیحدہ ہی کوئی نظام ہے میرے بادشاہ حسین کا. پوری کائنات میں اس رنگ کا کوئی ایک بھی بادشاہ نہیں ہے. اس سے زیادہ سکوت اور خاموشی اختیار کرو. حق وہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. انوکھا ترین بادشاہ، منفرد ترین. حسنان شاہ جی، مختلف ترین، سارا نظام ہی الگ. ممبر پہ دونوں ہاتھ ہیں. کل تک داد دو، داد تھوڑی ہے، فکرہ بڑا ہے. 300 ملک ہیں دنیا میں. 300 ملک، 300 ملکوں کے 300 بادشاہ، 300 ملکوں کے 300 پرچم.
300 ملکوں کی 300 فوجیں، 300 ملکوں کے 300 بادشاہ. یہ ذکر پہ میرا ہاتھ ہے، غلط پڑھوں میرا قتل واجب ہے. 300 ملکوں میں سے کوئی ملک ایسا نہیں چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو، جس ملک کا پرچم اس کی سرحد کے باہر کوئی لہرائے. پہلا بادشاہ ہے حسین، جس کا عالم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے. کیا کہنے یار، کیا کہنے. سلام ہے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں، سلام ہے آپ کی مودت کو، سلام ہے آپ کے عقیدوں کو. آپ کی زندگی ہو، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. میں نوکر ہوں، بسم اللہ، بسم اللہ کرا. مولا آباد رکھے، مولا بسم اللہ، بسم اللہ. 300 ملک ہیں، 300 ملک، اس سے زیادہ ہوں گے کم نہیں ہے. 300 ملک، 300 ملکوں کے 300 پرچم. چاہے کوئی جتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، جتنا بڑا اس کا ملک کیوں نہ ہو، جتنی بڑی اس کی فوج کیوں نہ ہو، جتنا اس کا خزانہ کیوں نہ ہو، کوئی بادشاہ ایسا نہیں جس کے ملک کا پرچم اس کی سرحد کے باہر کوئی لہرائے. پاکستان میں کوئی انڈیا کا پرچم لگائے بغاوت کا مقدمہ، انڈیا میں کوئی پاکستان کا اٹھائے بغاوت کا مقدمہ. پہلا بادشاہ ہے جس کا عالم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے. جو تھکا نہیں ہے وہ فکرہ سنے. یہاں سے آپ انڈیا جا کر بتوں پہ لعنت نہیں کر سکتے. بتوں پہ پکڑے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، جیل ہو جائے گی. منبر کی قسم، پہلا بادشاہ ہے حسین، جس کے دشمن پہ 6 سال کا بچہ بھی چوک پہ کھڑے ہو کے لعنت بھیج سکتا. پکھیالہ والو نہیں مزہ نہیں آیا یار. میں ایسے کیوں جھوٹ بولوں کہ آپ نے زیادہ داد دی. قاضی صاحب فکرہ عرض کر رہا ہوں، ذوالفقار بھائی، ملک صاحب، شاید آپ بھی پہلی بار سن رہے ہو مجھ سے یہ فکرہ جو میں پڑھ رہا ہوں. میرے والد گرامی کے 2 مصرے ہیں. ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا. مجھے کسی صاحب نے کہا جی یہ آپ کے والد گرامی نے لکھا کہ ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا. یہ تھوڑا مبالغہ ہے، مبالغہ آرائی ہے. کیسے گالی بن گیا یزید؟ میں نے کہا گالی کی تعریف جانتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا کسی کو گالی دو تو وہ لڑ پڑتا ہے. جرت ہے تو چوک پہ کھڑے ہو کے کسی کو یزید کہہ کے دیکھ. پیچھے رہ گئے آپ، تھوڑا پیچھے رہ گئے، تھوڑا پیچھے رہ گئے. میں پھر بھی راضی ہوں. جتنا اچھا آپ سن رہے ہیں میں پھر بھی راضی ہوں. زیادہ طویل بھی نہ ہو جاؤں چونکہ میں رٹی رٹائی تو پڑھ نہیں رہا، جیسے آپ پڑھوا رہے ہیں ویسے پڑھ رہا ہوں. انوکھا شہنشاہ، انوکھا بادشاہ، جس نے موت کی نبضیں روک دی. یہ صرف حسین کا اطمینان تھا. یہ اس کے چہرے پہ ایسا اطمینان تھا کہ موت کی نبضیں رک گئی. جس نے مقتل میں بیٹھ کے زندگی بانٹی. یہ فکرے بھولیے گا نہیں، داد کے لیے پڑھ بھی نہیں رہا، اسے دل پہ لکھیے گا کہ آپ کتنے بڑے بادشاہ کے نوکر. جس نے مقتل میں بیٹھ کے زندگی کا نقشہ ترتیب دیا، جس کے شہر کا کفن تحفے میں ملتا ہے. یا علی مشکل کشائی کرنا مولا، میں کیا کروں. یہ واحد بادشاہ ہے جس کے شہر کا کفن تحفے میں ملک دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے جی. یہ انوکھا شہنشاہ ہے جس نے فطرت کو بدل کے دکھایا. فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. پہلا بادشاہ ہے جس نے فطرت بدل دی. ہم نے کسی کو پہچاننا ہو تو ہم چراغ جلا کے دیکھتے ہیں، حسین بجھا کے دیکھتا ہے. اتنی داد بہت ہے عقیل محسن کے لیے، میں اسی پہ راضی ہوں. یہ پہلا شہنشاہ ہے جو چراغ بجھا کر دیکھتا ہے. ایک شعر یاد آ رہا ہے، میرا نہیں ہے لیکن مجھے پسند پڑا. آج سے وہ 20-25 سال پہلے سنا ہوگا لیکن اچانک یاد آ گیا. مصرے 2 ہیں
لیکن کوئی 10 کتابوں کے برابر 2 مصرے. حسین کا مزاج دیکھیں, اس پورے شعر میں نظر آئے گا آپ کو. بجھایا ایک دیا شاہ نے, جاگ رہے ہیں, بجھایا ایک دیا شاہ نے, ضائع نہ ہو جائے, شعر بڑا ہے. بجھایا ایک دیا شاہ نے, 72 ہو گئے روشن. قاضی صاحب مولا کی قسم, آپ شعر فہمی رکھتے ہیں, دوسرا مثال سنیے. بجھایا ایک دیا شاہ نے, میں سمجھے شعر پڑھا کرو مجالس میں, مولا تمہیں زندگی دے اور زیادہ بات آپ جیے مولا. بجھایا ایک دیا شاہ نے, 72 ہو گئے روشن. اندھیرا خود پریشان ہے, بجھا کیا تھا جلا کیا. اللہ تمہیں آباد اشاد رکھے. نہ تو حسین کی شجاعت پہ گفتگو ہو سکتی, نہ بہادری پہ کوئی, نہ کسی کے پاس ملکہ ہی نہیں ہے, نا لفظ ہی نہیں ہے. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جو آخری خطاب کے چند فکرے ہیں میرے مولا حسین کے 9 لاکھ کے لشکر سے, وہ تاریخ کی بوڑھی پیشانی پر ابد کے دن تک جھومر کی طرح چمکیں گے. 9 لاکھ کو فرزند علی نے دیکھا. مولا کی قسم, دل چاہتا ہے بندہ پرواز کر کے پڑھے. میسا میں, حضرت میسا میں تمار کی زبان ادھاری لے کے پڑھوں تب بھی حق ادا نہ ہو, نور کے قلم سے لکھے جائیں تب بھی حق ادا نہ ہو. میں بسم اللہ کر رہا ہوں, مولا تیری زندگی کرے. 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا, کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ ملک صاحب مجھے نہیں معلوم کون کتنی داد دے گا, فکرہ بہت بڑا پڑھنے لگا. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ تعارف سنیے, بادشاہ نے اپنا تعارف کروایا. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ یہ صرف اور صرف فرزند مصطفیٰ کا حق ہے جو وہ بول رہا ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ نہیں جانتے تو جان لو. بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے. دیکھو میں قدیمی علاقے میں پڑھ رہا ہوں, یہ عزاداری کا مرکز ہے پکھیالہ. یہاں میں سال میں بہت زیادہ مجالس ہوتی ہیں, آپ مجلسی لوگ بیٹھے, ذکر سننے کا آپ کو سلیقہ ہے, تہذیب ہے, پورے علاقے میں شہرت ہے اس علاقے کی. اگر یہ فکر یہاں ضائع ہو گئے تو پھر دکھ ہوگا. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ نہیں جانتے تو جان لو. بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے, بلغ ما ہماری منزل ہے, کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے, ستارے ہمارے نقش قدم ہیں, کہکشاں ہماری رہ گزر ہے, جو بولے اس کی مرضی, جو چپ رہے اس کی مرضی. کل تک کھڑے ہو کے نعرے لگاؤ, فکر کی قیمت نہیں. بادشاہ کے چہرے پہ جلال آیا, فرمایا کیا تم نہیں جانتے وہ صرف ہم ہی ہیں جو حالات نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہیں. یا علی, گرمی ہے مجھے معلوم ہے. بسم اللہ کر, مولا تیری زندگی کرے یار. بس مل گئی قیمت, مل گئی, یقین جانیے قیمت ہی مل گئی. پھر سنیے, یہ دل ٹھنڈا ہو جائے نا تو میرے حق میں دعا کیجیے گا, مودت میں جھوم جائے تو میرے حق میں دعا کیجیے گا. بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے, بلغ ما ہمارا منزل ہے, کعبہ قوسین پڑاؤ ہے, ستارے نقش قدم ہے, کہکشاں رہ گزار ہے. وہ ہم ہی ہیں جو حالت نماز میں, میں حق ادا نہیں کر سکتا اس فکر کے پڑھنے کا جو میں پڑھنے لگا ہوں. وہ ہم ہی ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہیں. آگے بادشاہ کے چہرے پر اللہ کا جلال نمودار ہو گئے. جلال آمیز لہجے میں میں جانتا ہوں تم دولت کے لالچ میں یہاں آئے ہو, حالانکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے ایک سوال پر تمہاری توقع سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت میں رکھتا ہوں, مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو. پڑھ گیا جو میں نے پڑھنا. آپ کی زندگی ہے. کیسر بھائی دعا کریں, مولا آپ کے بیٹے کو بخش, آج کے دن کا سب میں ملنگ نوکر ہوں,
تم بہن ہو کر تم دولت کے لالچ میں آئے، حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر تمہاری توقع سے بھی زیادہ میں تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو۔ 4 جملے حضرت عباس سے شہدان کربلا میں نسخہ سے کتاب کی، قد چھوٹا ہے، فکرے بڑے ہیں، پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ علی کے علی بیٹے نے 9 لاکھ کو دیکھا، فرمایا تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے لڑا جائے، یا تو میں آگے پڑھوں نہ ہی چھوڑ دوں یہیں پہ۔ فکر تو میں پڑھ گیا، آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کون، اچھا چپ رہنے کی کوشش کیجئے گا، یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، مجھے معلوم ہے پکھیالے میں پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے عزاداری کا مرکز ہے جہاں پڑھ رہا ہوں، میں نوکر ہوں، بسم اللہ، یہ فکر سمجھیے گا۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے لڑا جائے، چونکہ ہمارے اختیارات تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ ہیں۔ میں فرزند بوتراب ہوں، جاگو علی کا واسطہ، میں کون بول رہا ہے؟ علی کا علی بیٹا۔ ہواؤں کی سانس رکی ہوئی ہے، زمانے کی دھڑکن ٹھہر کے سن رہی ہے، انبیاء اولیاء کی ارواح سن رہی ہے، صرف شہزادہ بول رہا ہے، 9 لاکھ سہم کے سن رہا ہے۔ میں فرزند بوتراب ہوں، میں فرزند خیبر شکن ہوں، چاہوں تو گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑوں، چاہوں تو کھڑے ہو کے لڑوں، چاہوں تو تلوار کے ساتھ، چاہوں تو تلوار کے بغیر۔ تم نہیں جانتے میں کون ہوں، لڑنے کی ضرورت نہیں، میں صرف کہہ دوں مر جاؤ تو تم مر جاؤ گے۔ جو ہاتھ اب نہیں اٹھا اس نے کہاں اٹھنا؟ میں صرف کہہ دوں، تھوڑا پڑھتا ہوں، میں صرف کہہ دوں کہ تم مر جاؤ تو تم، جس نے بھی رجز پڑھا میدان کربلا میں، بے مثال پڑھا، یادگار پڑھا، میں بس ایک رجز پڑھتا ہوں اور زحمتیں تمام کرتا، زیادہ نہ پڑھ۔ ملک صاحب راضی رہیے گا، رجز پڑھ رہا ہوں میں 18 سال کے فرزند حسین کا۔ ہم شکل پیغمبر، کبھی سن لیا کرو اردو والوں کو، ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے، پھر بار بار آنے کو دل کرتا ہے ایسے علاقوں میں۔ ذاکر میں چھوٹا ہوں مہدی شاہ جی، آپ جانتے ہیں، آپ نے کافی مجالس میری سنی ہوئی ہیں، دعا کرتے ہیں آپ میرے حق میں۔ ملک صاحب تو میرے والد گرامی کے مصاحب میں سے ہیں، ان کا بڑا وقت گزرا ہے، تو وہ داد نہ بھی دیں تو ان کا حق بنتا ہے، جو اتنے بڑے آدمی کو انہوں نے بیٹھ کے سنا، تو کیا انہوں نے ہمیں سننا ہے تو کیا داد دینی۔ 18 سال کا حسین کا بیٹا میدان میں آیا، 9 لاکھ کے لشکر، میں نے وقت ضائع نہیں کرنا آپ کا، 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا، پہلا فکرہ فرمایا، اسی میں ساری مجلس، منبر کی تہذیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس سے زیادہ اچھے الفاظ ملے ہی نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں۔ شہزادے نے فرمایا، تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو بتا سکے کہ وہ کون ہے، کیونکہ تعارف کے لیے کم سے کم 3 پشتیں بتانی پڑتی۔ ہمیشہ ہم نے بتایا، آج بھی میں ہی بتاؤں گا کہ میں کون۔ اگر تم جاگ رہے ہو تو میں پڑھتا ہوں۔ ظاہر ہے قاضی صاحب کے قصیدے آپ کے ذہن میں گونج رہے ہیں، شور بھی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت، لحن بھی بڑا خوبصورت، طرزیں بڑی اعلیٰ، الفاظ بڑے اعلیٰ چنے ہوئے۔ میں سب ماشاءاللہ ابھرتا ہوا ذاکر ہے، مولا اس کو زندگی دے۔ وہ ظاہر ہے تھوڑا اردو والا تنگ تک کرتا ہے نا جی، تھوڑا جا 9 لاکھ کو نا ایسے طائرانہ نگاہ سے دیکھا۔ ہمیشہ ہم نے بتایا کہ ہم کون ہیں، آج بھی میں ہی بتاؤں گا۔ میں 21 رمضان کو نہیں آ سکا، بابا جی بڑی معافی، آپ سے معافی، رانا حسیب سے معافی، مولا کی قسم میرا بھائی تھا۔
اگلے سال انشاءاللہ لازمی میں وہ تلافی کروں گا اور لازمی ہر سال پڑھوں گا۔ 9 لاکھ کو شہزادے نے دیکھا اور فرمایا ہمیشہ ہم نے بتایا، آج بھی میں ہی بتاتا ہوں، تعارف کا آغاز کیا۔ میں کیا، میری بساط کیا، پہلے مصرے پہ اندازہ ہو جائے گا۔ 9 لاکھ کو دیکھ کے فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں، جان لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلام آپ کو، سلام۔ آپ نے خرید لیا یار، خرید لیا آپ نے، مولا کی قسم دل بڑا ہو، امام حسین کی قسم دل بڑا ہو۔ یہاں کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا کہ آپ کو سننا آتا ہے، مجھے پڑھنا آتا ہے، یعنی یہ تو میں نہیں جانتا لیکن آپ کو سننا آتا ہے۔ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ کون ہوں میں؟ اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں، جان لو۔ میں پھر پڑھتا ہوں، جو کبریائی کا مظہر جان گیا ہے وہ کم از کم وہ تو پہنچ گیا۔ اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں، جان لو۔ فرزند شاہ عکس 72 ہوں، جان لو۔ پکھیالہ والوں انصاف آپ پہ چھوڑتا ہوں، میں نے پڑھنا ہے صرف۔ میں نے پہلے عرض کیا نہ لڑ کے پڑھا نہ لڑ کے پڑھنا ہے، میرا جی سلیقہ نہیں ہے۔ جتنی داد آپ نے دے لی اسی پہ راضی ہوں۔ شعر سنیے گا، دل میں رکھ کے توڑیے گا، دل بولے گا تو پھر بولیے۔ اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں، جان لو۔ فرزند شاہ عکس 72 ہوں، جان لو۔ یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں، جان لو۔ جاگو یار، علی کا واسطہ، مولا تمہیں آباد، آپ جیے ملک صاحب، مولا آپ کا آباد رکھے۔ جنہیں الفاظ کی شناسائی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ منبر کے مطابق میں شعور کی آخری منزل سے چن کے لفظ لایا ہوں، اگر ان کے دل میں اتر جائے لفظ تو بولے۔ اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں، جان لو۔ فرزند شاہ عکس 72 ہوں، جان لو۔ یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں، جان لو۔ میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں، جان لو۔ یہ میرا ذکر پہ ہاتھ ہے پکھیالہ والوں۔ میں نے انڈیا تک سے ٹیلی فون پر اس شعر پر اپنے لیے داد وصول کی ہے۔ قد چھوٹا ہے، بات بڑی ہے، جو بارگاہ کی دیواریں بولیں تو یاد رکھیے گا کہ عقیل محسن نے کوئی شعور کی معراج سے چن کے آپ کو لفظ دیے تھے۔ اکبر ہوں کبریائی کا مظہر، جاگ کے بیٹھیے گا، ہر بندے پہ واجب دیکھے مجھے۔ اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں، جان لو۔ فرزند شاہ عکس 72 ہوں، جان لو۔ یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں، جان لو۔ میں سر بسر شبیہ ہے، لہجہ ایسا تھا 9 لاکھ پہ سکوت چھا گیا، خوف میں چلا گیا 9 لاکھ کا لشکر۔ فرزند حسین ابن علی کی آنکھوں میں جلال ہے، اور جلال آمیز لہجے میں فرمایا تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس ہوں علی کے جلال کا۔ تیری زندگی ہو جائے، تو جیے، مولا تجھے آباد ہے، حسین آپ کو عزت عطا، آپ کی تم پر نہ کیوں ہو خوف۔ میں دیکھیے تجربہ ہے، مجھے معلوم ہے میں کہاں پڑھ رہا ہوں۔ اگر مجھے شک ہوتا کہ یہاں یہ نظم ضائع ہو جائے گی تو میں نظم پڑھتا ہی نہیں، میں 1-2 رباعیاں پڑھ کے تو سلام کر جاتا۔ کبھی کبھی آتا ہوں پکھیالے، روز حالانکہ یوٹیوب پہ آپ کی کوئی نہ کوئی مجلس دیکھ لیتا ہوں۔ تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس ہوں۔ غور سے سن لو، تمہیں نہیں معلوم میں لڑتا کیسے ہوں۔ خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا، جو چپ رہنا چاہے چھٹی۔ تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس ہوں علی کے جلال کا۔ کروں گا کیا؟ خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا، میدان ہے زور بازو حیدر دکھاؤں گا، کچھ اس طرح میں تیغ کے جوہر دکھاؤں گا، اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں سر دکھاؤں گا۔ پیچھے جو رہ گیا اب اس کا تو مقدر ہے بھائی جان، جو پیچھے رہ گیا اس کا نصیب ہے۔ میں تو
میرا کام ہے پڑھنا. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. ملک صاحب اڑتے ہوئے فضا میں. اب ہر بندہ یہ شعر سمجھتا بھی نہیں, ہر بندہ بولتا بھی نہیں جو شعر پڑھ رہا ہوں. اس میں ترکیب بھی بالکل علیحدہ بادشاہ نے عطا کی ہے. وہ ترکیب پہلی بار میرے حصے میں نے استعمال کی. اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں سر دکھاؤں. تلوار ہی ایسی. میں فرزند حسین ابن علی ہوں. تم جانتے نہیں ہو کہ ہماری طاقت کیا ہے. ایک بار میں ہی خود و زرہ کاٹ دوں گا میں. راضی ہوں. ایک بار میں ہی خود و زرہ کاٹ دوں گا میں. گردن کے ساتھ دل کی گرہ کاٹ دوں گا میں. شہزادے نے ایک لمحہ 9 لاکھ کو دیکھا. نگاہ ٹھہر گئی 9 لاکھ پہ اور 9 لاکھ کی نگاہیں جھک گئی. شہزادے نے فرمایا کہ ہماری تلوار ایسی ہے جو تم جیسے بزدلوں کے لیے بنی ہی نہیں. پانی دے پتر, میں ذرا انہوں سمجھاوا میں کیا پڑھوں. دعا تک کری سوچ. ملتان بچہ آپ اگر دعا کرو. چائے بڑی اچھی پلاتے ہیں, گھر پہ جائیں کھانا بہت اچھا کھلاتے ہیں. تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلوار چلے. پھر کبھی وقت ہوگا تفصیل پڑھوں گا انشاءاللہ. کسی نے کہا بغیر تلوار کے کیسے لڑا جاتا ہے. شہزادے نے فرمایا مجھے پہچانو میں کون ہوں. کسی نے کہا جی تعارف کروا دیں, تلوار کے بغیر کیسے لڑتے ہیں. فرمایا ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. جو نہیں بولا وہ آیا ہی نہیں. اس نے کیا سنا جو اس جملے پہ نہیں بولا. یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں. سیدزادہ ہوں, شہید کا بیٹا, عزادار فرد, عزادار گھر کا فرد. ذکر میں صرف ذکر ہی کرتا ہوں, دوسری باتیں مجھے نہیں آتی. یہ 4 سطریں میری مرضی سن لو, آگے آپ کی مرضی. یہ کافیہ ذہن میں رہے. قاضی صاحب آپ سے دعا لیں. کافیہ کیا ہے؟ اکھاڑ دوں. ہے بد سے زندگی کی. اب میں کیا کروں. ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. آباد رکھیں. بس یہ ذہن میں رکھنا میں نے کیا پڑھا, یہ ذہن میں رکھنا. بیٹا میں آپ کا ذمہ لگا رہا ہوں, اسے ذہن میں رکھنا کہ میں شہزادے کے اختیار پڑھ رہا ہوں. ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے, جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں. چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں. ہائے ہائے ہائے. حسین کا میں 18 سال کے علی کا خطبہ پڑھ رہا ہوں, 18 سال کے علی کا. ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. میں نوکر ہوں. مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں. چاہوں اگر تو میں تمہیں. کسی نے کہا اگر اتنے اختیارات ہیں تو پھر تلوار کیوں چلائیں گے. فرمایا جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے کٹے. مشکل مصرع ہوتا ہے بعض اوقات میرے لیے, آپ کے لیے نہیں. جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے کٹے. سرکش سروں کی فصل ہے تلوار سے کٹے. میں بس آپ نے داد دے دی, سمجھے, مل گئے. مر جانا ہے, زندگی فنا ہے. کب تک ہے کب تک نہیں معلوم نہیں. معمولی ترین نوکر ہوئی امام حسین کا, معمولی ترین, سب سے چھوٹا نوکر. خیرات ہے بادشاہوں کی, بانٹ رہے ہیں عقیل موسم. خیرات اس قابل ہو تو نوازیے گا ضرور. 9 لاکھ کو خبردار کیا شہزادے نے کہ تم کسی غلط فہمی میں یہاں تک آ گئے ہو. تمہیں نہیں معلوم کہ تم کس کے مقابلے پر آئے ہو. مجھے اللہ کرے یہ فکر آپ تک پہنچ جائے, سمجھے میری نوکری ہو گئی, آنا ہو گیا. آگے نہ بھی پڑھوں تب بھی راضی رہیے گا.
تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے وقت کے امام نے حکم دے کے بھیجا. میرا منبر پہ دونوں ہاتھ ہے میرے علم کے سائے میں ہوں. ملنگ میں منبر سے قسم کھا رہا ہوں، فکرہ اتنا بڑا ہے پتہ نہیں کل تک نعرے لگاتے رہو شاید قیمت پوری نہ ہو. مجھے امام وقت نے، امام زمانہ نے، میرے امام نے حکم دے کے بھیجا اکبر جاؤ اور لڑو. یہ میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں. جب شہزادوں کو روانہ کیا تو پھر بلایا. اکبر یہ باپ کا حکم نہیں، وقت کے امام کا حکم ہے. میدان میں پہنچ کے حملے یوں کرنا جیسے شیر شکار پہ چڑھتا ہے. تمہاری تلوار میمنہ سے میسرہ، میسرہ سے قلب لشکر، ہر بندے کے سر تک پہنچے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بابا وجہ کیا ہے؟ فرمایا کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. میں بسم اللہ کروں، مولا زندگی کروں، میں بسم اللہ. وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا. یہ معراج ہے، اس وقت کچھ مانگ لیا کر. بسم اللہ، مولا آپ کا آباد. وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا. جتنا پیارا تھا اتنی بے دردی سے امت نے قتل کیا اکبر کو. میں نوکر ہاں. بسم اللہ جی. جن کی جوان اولادیں ہیں ان کی ہائے بلند ہونی چاہیے. چھوڑ دیا میں نے، باقی میں نے نہیں پڑھا. جتنا پیارا تھا. یہ مضمون میں اب مجالس میں نہیں پڑھتا، بہت کم پڑھتا ہوں. کافی لوگ بیٹھے ہیں جو نیٹ پہ بھی سنتے ہوں گے، عشرے بھی سنتے ہیں. بس عشرے محرم میں کوئی ایک آدھ دن پڑھتا ہوں، ورنہ میں جرت نہیں پڑھتا. مضمون ہی ایسا ہے، شہزادے کا مضمون ہی ایسا ہے. ہاں سچی ماں کی بیٹی کا حکم ہے. ذاکر کو چاہیے میرے بیٹے کے مصائب زیادہ نہ پڑھے. ایک کنیز نے پوچھ لیا بی بی کیوں؟ بی بی رو کے کہتے ہیں جب کوئی ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھ رہا ہو، کوئی مومن یا مومنہ نہ روئے، مجھ زینب کا دل دکھتا ہے. ایک یا دو روایات پڑھنی ہے، زیادہ تفصیل نہیں پڑھتا، مضمون نہیں پڑھتا. بھائی بڑے قابل احترام، ان کو ممبر دیتا ہوں. آنا ہو گیا، وعدہ وفا ہو گیا. بس ایک روایت سنو. آنسو آپ کے آ گئے، تقریباً ہر آنکھ باوضو ہو گئی. اسی کو مجلس عزا کہتے ہیں. فضائل میں بھی میں نے کافی چہرے دیکھے جو مغموم ہو گئے تھے اور جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اس لیے میں نے فوراً، چونکہ علی کی بیٹی کا حکم ہے، جب فضائل میں مومن رو پڑے تو پھر ذاکر کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب علی کی بیٹی چاہتی ہے کہ مصائب پڑھے جائیں. ملنگ تیرے جیسے لوگ نا بہت قابل عزت اور قابل احترام ہیں، جو بنے ہی صرف مجالس حسین کے لیے، جنہیں جب بھی دیکھا ہے مجلس میں دیکھا ہے. میرے حق میں دعا کرنی ہے. ایک فکرہ ایسا پڑھ رہا ہوں جس پر دیواریں بھی روتی. اتنا پیارا تھا علی کی بیٹی کو علی اکبر. ویسے تو ماؤں کو بیٹے بڑے پیارے ہوتے ہیں. ہاں حسین نے 18 سال پہلے اکبر دیا تھا، 18 سال میں محمد بنایا علی کی بیٹی نے. اتنا کوئی پیارا تھا علی اکبر. ہو سکتا ہے میرے حصے کا مجلس ہو جائے اسی پہ. غلط پڑھوں موت آ جائے، صحیح پڑھوں تیری ہائے بلند نہ ہو، ممکن نہیں. کربلا سے لے کے شام تک 19 مرتبہ امام سجاد سے بی بی زینب عالیہ نے پوچھا سجاد کسی نے اکبر دفنایا تھا یا نہیں؟ جھولی پھیلا کے خیرات مانگے وہ بندہ جس کی ہائے نہ نکلی ہو، وہ جھولی پھیلا کے بھیک مانگے علی کی بیٹی سے.
میں نوکر، بسم اللہ جی۔ 19 مقامات پر علی کی بیٹی نے پوچھا، بیٹا سجاد کسی نے میرے اکبر کو، چونکہ 18 سال میں نے اکبر کے لباس پہ مٹی نہیں لگنے دی۔ میرے والد گرامی کا ایک فکرہ ہے جو انہوں نے تقریباً ہر اس مجلس میں پڑھا جہاں شہزادے کے مصائب پڑھے۔ وہ جب بھی پڑھتے تھے تو روتے ہوئے اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے علی اکبر کے مصائب پڑھتے ہوئے موت آ جائے۔ ایک دن گھر بیٹھے ہوئے تھے، خادم حسین گھاگری صاحب موجود تھے، غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے تاج الدین حیدری صاحب مناظر اسلام وہ وہاں موجود تھے، میں وہاں موجود تھا۔ گھاگری صاحب نے پوچھا، محسن صاحب آپ کسی مضمون میں نہیں کہتے، لیکن جب آپ حسین کے بیٹے کے مصائب پڑھتے ہیں آپ گواہی دیجئے گا، میں جی آپ نے کافی مجالس سنی، ملک صاحب آپ نے کافی مجالس سنی، آپ بار بار کہتے ہیں کہ یہ مصائب پڑھتے ہوئے مجھے موت آ جائے، ایسا کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا گھاگری صاحب چونکہ اس سے بڑا نقصان ہی کوئی نہیں تھا حسین کا۔ قاسم بہت بڑا نقصان تھا، غازی بہت بڑا نقصان تھا، اور محمد بھی نقصان تھا، اس سے بڑا نقصان نہیں تھا۔ گھاگری صاحب نے پوچھ لیا کہ دلیل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا جتنا بڑا صابر تھا نا، عباس کے بازو اٹھائے بد دعا نہیں کی، 70 مقامات سے قاسم کو چن کے لایا بد دعا نہیں کی۔ کوئی ایسا پیار تھا محمد کی شکل والے سے، جب سینے میں لگی ہوئی برچھی کے پھل میں ہاتھ ڈالا نا تو رو کے کہا اکبر اللہ اس قوم کو برباد کرے جنہوں نے تیرے سینے میں برچھی ماری، انہیں کیا معلوم میں نے پالا کیسے تھا، انہیں کیا معلوم میں نے کتنی دعاؤں میں مانگا تھا، انہیں کیا معلوم میں نے کتنی نمازوں میں۔ بسم اللہ مولا آپ کا آباد ہو۔ دو جملے پڑھتا ہوں، زیادہ نہیں مولا، تمہیں یہ تمہارا ماتم جو ہے یہ تمہارے اندر کا درد ہے، اس میں ذاکر کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ تمہارے اندر کا درد ہے۔ ایک جملہ پڑھتا ہوں، صرف ایک، نہیں پڑھتا مضمون پڑھنے کو میرا بھی بالکل، میرا دل جو ہے نا وہ بہت زیادہ گھبرا رہا ہے، میں شہزادے کا مضمون نہیں پڑھتا، بس ایک روایت پڑھتا ہوں جو میرے والد گرامی اکثر مدارس میں پڑھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے ایسا کوئی پیار تھا علی کی بیٹی کو علی اکبر سے، جب واپس آئی ہے نا مدینے نانا کے روضے پہ پہلا سلام کرنے، تو جانتے ہو کیا کہا علی کی بیٹی نے؟ زمانے کا رسول نانا، 18 بھائیوں کی بے وارث بہن کا سلام۔ مجھے نہیں معلوم کون کس انداز سے رو رہا ہے، میں وہ جملہ پڑھ رہا ہوں جس پہ پتھر بھی پانی ہو جاتا ہے۔ زمانے کا رسول نانا، 18 بھائیوں کی بے وارث بہن کا سلام، قبر محمد مصطفیٰ میں زلزلہ ہے۔ علی کی بیٹی نے سلام کیا، مصطفیٰ کی قبر ہل گئی، قبر سے آواز آئی زینب تیرا شکریہ۔ کیوں نانا؟ آواز ہی میرا سب کچھ بچ گیا تیرا کچھ نہیں بچا۔ آگے رسالت میں آپ نے پوچھا عالیہ بیٹا کون کون سے موڑ پہ کون کون سا ظلم ہوا؟ علی کی بیٹی رو کے کہتے نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا۔ نہیں پھر بھی بتا تو صحیح کون سے موڑ پہ سب سے زیادہ تکلیف ہوئی؟ سید نہ ہوتا یہ فکرہ نہ پڑتا، موت آ جاتی تب بھی حق ادا نہ ہوتا اس کو پڑھنے کا۔ 9 مرتبہ علی کی بیٹی بیٹھی، 9 مرتبہ اٹھی، پھر بیٹھی، پھر اٹھی۔ علی کی بیٹی نے منہ پہ ماتم کیا، نانا کے مزار پہ کھڑے ہو کے علی کی دکھی بیٹی روئی، رو کے کہتے نہ پوچھتا میں نہ بتاتی، پوچھ لیا ہے تو پھر سن۔ کربلا سے لے کے شام تک 36 شہر 72 بازار،
144 گلیاں 288 موڑ، پتھروں کی بارش، باغی باغی کا شور، بازاروں کا مجمع، شرابیوں کا ہجوم، درباروں کی پیشیاں، نانا سارے ظلم ایک طرف، ایک ظلم تیری بیٹی کو قبر تک یاد رہے گا۔ عالیہ کون سا ظلم ہے؟ آواز نانا کبھی نہیں بھولوں گی، میں کربلا سے لے کے شام تک اس انداز میں تھی اور اکبر کا قاتل میرے سامنے آ کے مسکراتا تھا، کبھی کہتا تھا پرچھی میں نے ماری، کبھی کہتا تھا حسین کو غریب میں نے کیا، کبھی کہتا تھا آل محمد کا بخت میں نے اجاڑا، کبھی کہتا تھا آل محمد کو غریب میں نے کیا۔